بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے عاطف ریاض شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. آج کا ٹاپک بہت ہی یونیک اور انٹرسٹنگ ہے. جیسے کہ آپ تمام لوگ جو ہے وہ جانتے ہیں کہ فیفا کا ورلڈ کپ جو ہے وہ چل رہا ہے اور فیفا بڑے زور و شور سے پوری دنیا میں نہ صرف دیکھا جاتا ہے بلکہ جب فیفا کی میزبانی ایک بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے. اور اس مرتبہ جو میزبانی ہے وہ مسلم ملک قطر کو دی گئی ہے اور قطر جو ہے وہ اس کو اعزاز ملا ہے کہ وہ پوری مسلم دنیا کو نہ صرف ریپرزینٹ کر رہا ہے بلکہ فٹ بال کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پہلی مرتبہ کسی مسلم ملک کو جو ہے وہ یہ میزبانی دی گئی ہے. آج ہم جو بیسکلی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ قطر جو ہے اس نے مسلم دنیا کو بڑے ہی خوبصورت انداز سے مسلمانوں کی تہذیب کو، اس کے کلچر کو جس طریقے سے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے. جیسا کہ ہمارے نزدیک ایک تاثر ہے، ہم تمام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کو دیکھا جائے، اگر دبئی کو دیکھا جائے تو ہمارے نزدیک جو عرب کلچر ہے، ہم جس طریقے سے عرب لوگوں کو سمجھتے ہیں وہ بہت ہی عیاش سمجھتے ہیں. جس طریقے سے دبئی کا جو کلچر اور ٹورزم ہے، جس طریقے سے اس ٹورزم کے اندر انہوں نے ہر چیز ہی لوگوں کے لیے اوپن کر دی گئی ہے. اور ایک عام تاثر ہے کہ اگر آپ کو عیاشی کرنی ہے تو یورپ سے زیادہ بہتر ڈیسٹینیشن دبئی ہے. اور اسی طریقے سے سعودیہ بھی جو ہے وہ دبئی کے ساتھ کافی حد تک اس کو فالو کرتے ہوئے اپنے ٹورزم کو بڑھانے کے لیے بہت ساری چیزیں انہوں نے بھی اوپن کر دی. میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، آپ میرے سے بہتر طور پہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ چیزیں وہاں پر کیسی ہیں. قصہ مختصر یہ کہ ہمارے نزدیک ایک تاثر ہے کہ عرب کنٹریز جو ہے وہ بہت زیادہ عیاش ہیں اور اسلام کے ساتھ ان کا دور دور تک تعلق نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جتنا پاکستان اسلام کو ریپرزینٹ کرتا ہے دنیا میں کوئی ملک نہیں کرتا. مگر قطر نے اس مرتبہ اسلامک دنیا کے اندر جس طریقے سے اسلام کو پروجیکٹ کیا ہے، جس طریقے سے پورٹریٹ کیا ہے، وہ میرے خیال سے پوری دنیا کو اس نے حیران کر دیا ہے. قطر کی اکانومی کافی سٹیبل ہے، کافی زبردست اور ڈیولپ کنٹری ہے، اس کی اکانومی بہت بہترین ہے اور اسی وجہ سے جو قطر کو یہ میزبانی جو ہے وہ دی گئی ہے. مگر اس سب کے باوجود آپ فرض کریں، کچھ دیر کے لیے ازیوم کریں کہ اگر فیفا کی میزبانی پاکستان کو دی گئی ہوتی، کیا پاکستان اس طرح کے اقدامات کر پاتا جس طرح کے اقدامات آج قطر کر رہا ہے، جس طرح کے اقدامات قطر نے کیے؟ اور قطر نے بہت سٹرونگ ریزسٹنس جو ہے وہ اس کے اوپر برداشت کی. کس طریقے سے پوری دنیا نے اس کے اوپر تنقید کی، کس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں نے کہا کہ اسلام کو کس طریقے سے یہ لوگ پریزنٹ کر رہے ہیں. اور وہ جو عیاشی پوری دنیا میں جس طریقے سے عام ہے، اس تمام چیزوں کو قطر نے بین کیا اور ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں کہ خطرہ مول لیا کہ ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم پہ لوگ جو ہے وہ قطر میں فیفا کا ورلڈ کپ کروانا پسند نہ کریں، کہ وہاں پہ بہت زیادہ ریسٹرکشنز ہیں، وہاں پر جو ہے وہ چیزیں کسی اور طریقے سے جو ہے وہ پروجیکٹ کی جاتی. مگر قطر نے اس کو ایز اے اپرچونٹی لیا اور اس اپرچونٹی کو لیتے ہوئے تمام جگہ پہ، تمام ایئرپورٹس میں جہاں پہ پوری دنیا لینڈ جیسے ہی ایئرپورٹ پہ کرتی گئی اور وہاں پر ان کا احادیث سے استقبال کیا. نہ صرف استقبال کیا بلکہ 8 ڈفرینٹ لینگویجز جو کہ پاپولر لینگویجز ہیں، جیسے عربک ہے، جیسے کہ انگلش ہے، جیسے کہ اسپینش ہے، تو ان لینگویجز کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ احادیث جو ہے وہ ڈسپلے کی گئی. اور انٹرسٹنگلی کہ وہاں پر ایک بڑے بڑے جو کیو آر کوڈز تھے وہ لگائے گئے کہ اگر آپ اس کے علاوہ کسی لینگویج کے اندر چیز کو سمجھتے ہیں، آپ کیو آر کوڈ سکین کریں تو آپ کے پاس 30 لینگویجز کے آپشنز ہیں کہ آپ اس میں جو ہے وہ اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. آئی تھنک ونڈرفل. ایون جہاں پر جو سٹنگ پلیسز ہیں، اگر آپ اسٹیڈیم کے اندر دیکھیں تو جو سٹنگ پلیسز تھی وہاں پر بیگز رکھے گئے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور وہاں پر جو ایک کلچر ہے، ایک ہمارا جو تہذیب ہے، اس کے اندر جو بنیادی چیزیں جیسے کہ عطر، خوشبو، ہمارے دین کے اندر خوشبو کو جو ہے وہ بڑا پسند کیا گیا ہے اور عطر جمعے کے دن لگانے کے اوپر اور خوشبو لگانے پہ بڑا اس کا ثواب بھی ہے. تو قطر عطر ہے، یہ آپ اس بیگ کے اندر موجود ہے، مسواک اس کے اندر موجود ہے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو کہ اپنے کلچر، اپنے نارمز، اپنی ویلیوز کے ساتھ جو ہے وہ پوری دنیا کو انٹروڈیوس کروایا جائے. اس کے علاوہ میں ایک اور بات کروں
تو وی آر جو ایک نئی ٹیکنالوجی ہے، اس سے پوری دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تھے اور اس وقت کا لائف سٹائل کیا تھا، اور کس طرح کے کلچر، کس طرح کی ویلیوز اس وقت فالو کی جاتی تھی، تو لوگوں کو اسلام کے ساتھ اس طریقے سے روشناس کروایا جا رہا ہے، وچ از ویری انٹرسٹنگ، جو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے. اور جس طریقے سے جو ہے وہ آپ اپنے دین کی جو اپنی تبلیغ ہے وہ آپ ورڈز کی بجائے لوگوں کو دکھا کے، ڈسپلے کر کے اور بتا رہے ہیں کہ ہم جو اسلام کے اندر ہیں، اور اسلام جو ہے وہ ایک پیسفل ریلیجن ہے، اور وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ امن کا درس دیتا ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری. تو اگر میں بات کروں ایئرپورٹ سے لے کے، سٹنگ پلیسز سے لے کے، وی آر جو آپ کے پاس ورچوئل ریئلٹی ہے، تمام طرح سے قطر نے جو ہے وہ اس کے اوپر. ہاں، پھر اس کے علاوہ اگر ایک اور چیز کا ذکر کریں، جو LBGT اور باقی جتنی بھی چیزیں اس طرح کی بین کی، ان کے جھنڈے بین کیے، اور جس طریقے سے جو لباس کے اوپر بہت زیادہ انہوں نے ریسٹرکٹ کیا کہ آپ اس طرح کی چیزیں پہن کے نہیں آ سکتے، اور اس طرح کی ایکٹیویٹی، تو میرے خیال سے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اقدامات اور بہت ہی مشکل اقدامات. شاید میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی، ہم تو اتنا کچھ اوپن کر دیتے کہ آپ دنیا کو خوش کریں، لیکن انہوں نے لوگوں سے اور دنیا سے وہ ناراضگی مول لی، مگر ناراضگی مول لینے کو انہوں نے پریفر کیا، مگر اپنی دین، اپنی ویلیوز، اپنا نارمز، اپنے کلچر کو پریزنٹ کیا اور بتایا کہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں. ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ میں آپ کو بتاؤں کہ قطر نے پوری دنیا سے 2000 لوگوں کو انوائٹ کیا، جو کہ صرف ٹرانسلیٹر تھے. اگر QR کوڈ میں بھی آپ جو ہے وہ آپ کی لینگویج نہیں ہے، تو وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کیا چیز ہے. مسجد میں اگر آپ جاتے ہیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دین کے اندر دن میں 5 مرتبہ جو ہے وہ بڑی خوبصورتی سے اذان دی جاتی ہے. اس اذان کا جو لطف ہے وہ الگ ہی ہے. اگر آپ خاموشی سے اس کو سنیں تو آپ کو بہت فیسینیٹ کرتی ہے، آپ کو ایک سکون سا ملتا ہے. تو بہت سارے ٹورسٹ جو وہاں پر فیفا کا ورلڈ کپ دیکھنے آئے ہیں، جب اذان ہوتی تو بہت سارے لوگ مسجد کا رخ کرتے ہیں اور دیکھتے کہ یہ بیسیکلی کیا ہے. تو وہاں پر بہت سارے لوگ جو ہے موجود ہوتے ہیں جو کہ ان ٹورسٹ کو ویلکم کہتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ یہ مسجد کس لیے ہے، ہم یہاں کیا کرتے ہیں، ان کو احادیث بتاتے ہیں، ان کو اذان کے الفاظ جو ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کر کے بتاتے ہیں کہ ایکچوئل میں اس کا مطلب کیا ہے، یہ کیا کہا جا رہا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے. تو بہت ہی خوبصورتی سے قطر نے اسلام کو نہ صرف ریپرزینٹ کیا، بلکہ ہنڈریڈز آف مسلمان جو میکسیکو اور ارجنٹینا سے جو لوگ آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا. بہت سارے دوسرے دین کے لوگ جو ڈفرینٹ ریلیجن سے جن کا تعلق تھا، وہ ہمارے قطر کی میزبانی کو دیکھ کے، ان کی مہمان نوازی کو دیکھ کے، ان کی جو ویلیوز ہیں ان کو دیکھ کے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا. تو میرے خیال سے قطر کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ہمارے لیفٹ رائٹ پہ ہم جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، اگر ہم اپنا عمل ایسا کر لیں کہ ہمارے کہے سے زیادہ ہمارے جو قول و فعل ہیں وہ اتنے زیادہ امپورٹنٹ، اتنے اہم اور اتنے اوتھینٹک ہو جائیں کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اصل میں یہ دین اسلام ہے، تو ہم مسلمان بھی اپنے کاموں کو، اپنے اعمالوں کو جب تک بہتر نہیں کریں گے تو پوری دنیا کے سامنے ہمارا بہتر امیج نہیں جائے گا. اور قطر نے اتنے بڑے دنیا کے ایک بہت بڑے ایونٹ کو اس طریقے سے پریزنٹ کیا کہ اس نے نہ صرف یورپی ممالک، امریکنز، کینیڈینز اور دوسرے ممالک کو ہی صرف یہ نہیں بتایا کہ اسلام کیا ہے، بلکہ انہوں نے اصل میں مسلمانوں کو بھی یہ بتایا کہ اسلام کیا ہے. اور اگر ہم ان اسلامی اقدار کی پاسداری کریں گے، ہم پوری دنیا کے اندر اپنے آپ کو اس طریقے سے پریزنٹ کریں گے، اپنی ویلیوز کو بھولیں گے نہیں، اور دنیا کی اکانومی اور دنیا کی رنگینی میں گم ہو کر ان کے کلچر اور ویلیوز کو اڈاپٹ کرنے کے بجائے اگر اپنی ویلیوز کے اوپر کاربند رہیں گے تو پوری دنیا میں اسلام کا ایک بہت ہی خوبصورت امیج جو ہے وہ جائے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا، اس میں آپ کو جو سیکھنے کو بات ملی ہوگی وہ یہ ہے کہ یہ صرف دنیا کے لیے نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں اور اسلام کے اندر جو لوگ شامل ہیں ان کو بھی اپنی ویلیوز اور اقدار کو اتنا بہتر بنانا ہے کہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ ہمارے اعمال سے متاثر ہوں. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اگلے کسی ٹاپک میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی.